بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، آج کی تازہ خبریں جن کے اوپر میں اپنا تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں آج کی خبروں کی طرف بڑھوں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، آج کی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو خبر ہے وہ ہے فواد چودھری صاحب کے بارے میں۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور حکومت کو اور اپوزیشن کو کی جو جماعتیں ہیں ان کو ایک اپنی تجویز پیش کی ہے انہوں نے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال جو حالات ہیں اس میں قومی حکومت بہترین آئیڈیا ہے، ہو سکتا ہے کہ قومی حکومت کا وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہی ہوں۔ تو اس کے اوپر میرا تجزیہ یہ ہے کہ فواد صاحب، اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے ان حالات میں تو بہتر یہ ہے کہ خاموش رہیں، کیونکہ اب تک کی جو لڑائی چل رہی ہے، اب تک کی جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ اسی پہ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جس سیٹ سے جیت کر اپنی پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور اس پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کے بعد وہ وزیر اعظم بنے ہیں، وہ دراصل چھینی گئی ہوئی جو سیٹ ہے وہ ہے، اور فارم 47 کے مطابق وہ ایک ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بھی بنے۔ تو بیسیکلی تو بات جو ہے وہ تو ہے چوری کے مینڈیٹ کی، جو تحریک انصاف سے چھینا گیا، اور حالات جس طرح کے بھی ہوں، اتنے حالات برے نہیں ہیں کہ ایک میجورٹی میں جو پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے اور جن لوگوں کے صرف 17 سیٹیں ہیں وہ حکومت کریں اور اپنا وزیر اعظم بھی بنائیں، اور اگر قومی حکومت بھی بنتی ہے تو اس میں بھی انہی کا وزیر اعظم ہو، تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے، اور جو آپ تجویز پیش کر رہے ہیں یہ کسی بھی طرح سے قابل غور نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک پارٹی کو بالکل کرش کر کے رکھ دیا گیا، اس کے لیڈر کو جو ہے ناحق قید کر دیا گیا، اور ان سے ان کے پارٹی کا سمبل بھی جو ہے وہ چھین لیا گیا، تو پھر یہ کیسے قومی حکومت بن سکتی ہے اور اس میں ساری جتنی پارٹیز ہیں وہ اتحاد کر کے بیٹھ سکتی ہیں؟ تو اس طرح کی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور جن میں آپ کا شمار ہوتا ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی اس طرح کہ آپ تجویز پیش بھی کیسے کر لیتے ہیں، اور اتنے بڑے جو ہے وہ جگر سے۔ تو اس سے آگے کی خبر ناظرین نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں، کیونکہ بازگشت ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں ووٹر کی جو حد عمر ہے وہ 18 سال ہے، اور حکومتی نمائندوں میں، حکومتی میٹنگز میں یہ بات جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ اگر ہم ووٹرز کی جو حد عمر ہے وہ اس کو بڑھا کر 25 سال کر دیں تو بہت سے آنے والے نئے ووٹرز جن کی عمر 17 سے 18 سال میں ہو جاتی ہے اگلے سال، وہ ایڈ جب ہوتا ہے تو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوگا نئے الیکشنز کے لیے، نئے آنے والے ووٹرز میں ان کا شمار ہی نہیں ہوگا، تو 25 سال سے اوپر کے جو افراد ہیں وہی صرف جو ووٹر ہیں وہ کہلائیں گے۔ تو ابھی یہ بات سرکولیٹ ہو تو رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو ابھی وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ اس کے اوپر نجم سیٹھی صاحب نے ایک بات کہی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہمارا 18 سالہ ووٹر میچور نہیں ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ 50 سالہ ہی ہو، وہ بھی میچور نہیں ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اگر 25 کے اوپر سے بھی آپ اگر لوگوں کو ووٹنگ کا حق دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی تقریباً 90% ہی افراد جتنے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے ہی سپورٹر ہیں اور عمران خان کو ہی سپورٹ کریں گے۔ آپ اگر ان کے بہاف پہ بھی لڑنا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی الیکشن ہار جائیں گے، اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو آزما کے دیکھ لیں، آپ پھر بھی الیکشن ہار جائیں گے۔ ایک طرف عمران خان کو کھڑا کر دیں الیکشن میں اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کو کھڑا کر دیں الیکشن میں تو انہوں نے پھر بھی ہار ہی جانا ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں ابھی تو کی جا رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں نظر یہ آئے گا کہ یہ ووٹنگ کی تعداد جو حد عمر ہے اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو حد زیادہ سے زیادہ ووٹنگ جو ہے وہ
تحریک انصاف کو نہ پڑھ سکے اور جو ووٹر ہے وہ زیادہ تر اپنا جو ووٹنگ کا حق ہے وہ کھو دیں. یہاں پہ اس کے برعکس جو برطانیہ ہے وہ برطانیہ اس چیز پر غور کر رہا ہے کہ ہم ووٹنگ کی حد عمر 16 سال کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ہم ووٹنگ کا اپنی جو جوان جنریشن ہے اس کو حق دیں تاکہ وہ ووٹنگ میں اپنا پورا کردار ادا کر سکیں اور بہتر جو ہے نا وہ لیڈر اپنے لیے وہ سلیکٹ کر سکیں. اچھا ناظرین، اس سے آگے کی خبر مظہر عباس صاحب جو صحافی ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی پریشانی کو بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظوں کا اس طرح چناؤ کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پریشان تو ہے کہ عمران خان کا کیا کریں، عمران خان کو کب تک جیل میں رکھ سکیں گے. مائنس عمران خان فارمولہ نہیں چل سکا. مائنس عمران خان کیا، مائنس کوئی بھی فارمولہ آج تک نہیں چل سکا. ناظرین، اگر آپ سیاست میں کسی پولیٹیشین کو بے دخل کرنا چاہیں تو وہ تو آپ نہیں کر سکیں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو جب انہوں نے جیل میں ڈالنا تھا تو عمران خان صاحب نے آگے کے کئی سال تک اپنا جو پلان تھا وہ تیار تو کر رکھا تھا، کیونکہ انہوں نے فیوچر کے لیے اپنی پوری پلاننگ تیار رکھی تھی. لیکن جن لوگوں نے ان کو جیل میں ڈالا عمران خان کو، ان لوگوں کو صرف اتنا پتا تھا کہ ہم نے صرف عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے کسی طریقے، اور انہوں نے جیل میں ڈال بھی دیا. لیکن اس کے آگے کی جو کہانی تھی وہ ان کو نہیں پتا تھی کہ اس کے آگے کیا ہوگا. لیکن عمران خان نے اس سے آگے کی تیاری کر رکھی تھی اور اس کے بعد جو اس کا پلاننگ تھی اس کو اس نے بالکل ظاہر بھی کیا اور اس پلاننگ پہ چلا. پھر بعد میں حکومت کے لیے یہ پریشانی بن گئی کہ اب عمران خان کا کیا کریں. پھر انہوں نے ان کا ٹویٹر بھی بند کرنے کی کوشش کی، ان کے یوٹیوب کے چینل بھی، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بھی، سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی اٹھایا. لیکن بات یہ تھی کہ اس نے آگے کی پلاننگ کر رکھی تھی، ان لوگوں نے نہیں کی تھی. پھر وہی ہونا تھا. اب وہ پریشان یہ ہے کہ عمران خان کا کریں تو کریں کیا، اندر بھی رکھے ہیں تو پھر بھی گزارا نہیں ہے، باہر بھی نکال لیں تو پھر اور گزارا نہیں ہے. تو ابھی تو یہ پریشانی تو ان کی جو ہے نا وہ ریئل میں ہے کہ یہ عمران خان کا کیا کریں. اچھا ناظرین، آج کی جو آخری خبر وہ ہے عمران ریاض کے بارے میں. عمران ریاض نے اپنے ولاگ میں یہ کہا کہ تحریک انصاف دوبارہ مومنٹم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. جہاں سے ان کا مومنٹم ٹوٹا تھا، نوجوان سہیل افریدی اور ٹیم بہت شاندار کام کر رہی ہے. عمران خان کی نوجوان کی ٹیم بڑی انرجیٹک ہے. انرجیٹک سے مراد سہیل افریدی ایک ینگ اسٹوڈنٹ لیول سے اٹھ کر ایک پولیٹیشین بن گیا. آئی ایس ایف میں جو ہے وہ اوپر آئے ہیں یہ لوگ، اور اچھے طریقے سے جو ویژن تھا عمران خان کا اس کو لے کے آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں. اور سہیل افریدی نے جو اپنی ٹیم بنائی ہے وہ بھی آئی ایس ایف کے اندر سے ہی بنائی ہے، اور بہترین ٹیم جو ہے نا وہ کھڑی کی ہے سہیل افریدی نے. اور یہ وہ وزیر اعلیٰ ہے جس کو ابھی تک اپنے لیڈر سے ملنے کی اجازت نہیں ملی اور نہیں مل سکا، لیکن پورے وثوق سے انہوں نے وہ چیز تشکیل دی ہے جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہے. اور عمران خان اسی طرح کی ہی ٹیم چاہتے تھے کہ جو آگے کام کر سکے اور آگے ڈیلیور کر سکے. اور انہوں نے اپنی جو پبلک ہے اس میں نکلے اور اس کو انگیج کیا اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ انگیج کیا. اب لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور یہی وہ وقت تھا جب علی امین گنڈا پور سے عوام کٹ گئی تھی. علی امین گنڈا پور ذرا اس طرح کے نہیں تھے، اور وہی مومنٹم اب سہیل افریدی نے پکڑ لیا اور عوام کو دوبارہ سے اپنے ساتھ جوڑ کر وہی مومنٹم حاصل کر لیا ہے. بہت سے علاقوں میں عوام نے ان کو پوری پرجوش طریقے سے ان کا ویلکم کیا، اور ان کے ساتھ نکل کے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے ہر پروگرام کو جو ہے نا وہ کامیاب بنایا. تو ناظرین، اگر اسی کے ساتھ سہیل افریدی چلتے رہیں گے تو ضرور ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا، اور اسی طرح اگر کام کرتے رہے اسی انرجی کے ساتھ تو ان کا لیڈر بھی بہت جلد جو ہے وہ واپس آ جائے گا. ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.